عرصہ پہلے دو سلطنتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بڑی سلطنت بہت طاقتور تھی جبکہ چھوٹی مملکت بہت کمزور تھی۔ چھوٹی مملکت کو اپنی شکست کا یقین تھا کیونکہ اس کے سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بڑی ریاست کی فوج چھوٹی ریاست سے 10 گنا زیادہ بڑی تھی۔ چھوٹی مملکت کے جرنیل جنگ میں جانے سے انکاری تھے کیونکہ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا بے وقوفی ہوگی، بہتر یہ ہے کہ ہم لڑے بغیر ہار مان جائیں اور ہمسائے ریاستوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لیں۔ بادشاہ بھی اپنے سپاہیوں پر زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھا، لیکن بادشاہ بہت بہادر تھا، وہ لڑے بغیر ہار نہیں ماننا چاہتا تھا۔ جب جرنیل اور سپاہی جنگ میں جانے سے ہچکچا رہے تھے، بادشاہ ایک درویش کے پاس گیا جو اس کی بادشاہی میں رہتا تھا۔ درویش ریاست میں بہت مشہور تھا اور سب اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بادشاہ نے درویش کو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ درویش نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور کہا، آپ مجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیں۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا اور بولا، جناب آپ کو تو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ درویش مسکرایا اور کہا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا تم کرو۔ بادشاہ کو درویش پر بڑا یقین تھا، اس لیے اس نے اپنی فوج کا کمانڈر انہیں بنا دیا۔ جب فوج کو پتا چلا وہ ایک ایسے آدمی کی قیادت میں لڑنے جا رہے ہیں جن کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور جو تلواروں کو بھی ٹھیک سے پکڑنا نہیں جانتے، وہ مزید خوفزدہ ہو گئے۔ لیکن درویش میں بڑا جوش تھا۔ بادشاہ کو تو درویش پر پورا بھروسہ تھا، لیکن فوج کے پاس درویش کے ساتھ جنگ میں جانے کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ بہرحال وہ سب اپنے تمام ہتھیاروں سے لیس جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں درویش نے سوچا کہ اگر سپاہی خوف اور نا امیدی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جانے سے پہلے اس نے فوج کے دل سے خوف نکالنے کی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جیب سے ایک سکہ نکالا اور سپاہیوں کے سامنے آ کر کہا، میں سکہ اٹھا لوں گا، اگر یہ الٹا گرتا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے اور پھر ہم بنا لڑے ہی واپس چلے جائیں گے، اور اگر وہ سیدھا گرتا ہے تو اس کا مطلب ہماری فتح یقینی ہے، پھر ہم بغیر کسی خوف کے جنگ میں جائیں گے اور فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ تمام سپاہی بڑے متجسس ہوئے اور اس درویش کی جانب دیکھنے لگے۔ درویش نے جو ہی سکہ ہوا میں اچھالا، سکہ زمین پر گرا اور بادشاہ خوشی سے یہ دیکھ کر چلا اٹھا کہ سکہ زمین پر سیدھا گرا ہے۔ پھر راہب نے اعلان کیا کہ اب ہماری فتح یقینی ہے، لہذا تمام پریشانیاں چھوڑ دو، اب کوئی ہمارا برا نہیں کر سکتا۔ پوری فوج جوش و خروش سے بھر گئی، اب جیت کی امید سب کے ذہنوں میں پختہ ہو چکی۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ میدان میں داخل ہوئے اور دشمن سے ٹکرا گئے۔ دونوں فوجوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ درویش فوج کا ہر سپاہی فتح کی یقینی امید سے لبریز تھا۔ کچھ ہی وقت میں انہوں نے دشمن کی فوج پر غلبہ حاصل کرنا شروع کر دیا اور آخر کار درویش کی فوج نے جنگ جیت لی۔ واپسی کے دوران پوری فوج نے درویش کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ اپنا ملک بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جتا دیا، اگر آپ نے ہمیں ہماری جیت کا اشارہ نہ دیا ہوتا تو ہم ہار چکے ہوتے۔ اس پر درویش نے کہا، میرا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میری جیب میں پڑے سکے کو تو دیکھو۔ درویش نے جو ہی سکہ نکالا، تمام سپاہی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سکہ جعلی تھا جو دونوں طرف سے چپکا ہوا تھا، یہ الٹا گر ہی نہیں سکتا تھا۔ درویش نے کہا، آپ اپنے آپ کے یقین کی وجہ سے جیتے ہیں، اگر آپ کو اپنی جیت کا یقین نہ ہوتا تو آپ ہار ہی چکے ہوتے، اس لیے اس فتح کی سب سے بڑی وجہ پختہ یقین ہے۔ اگر آپ کو یقین کامل ہے تو ہر میدان میں جیت آپ کی ہوگی، اور اگر آپ نا امید ہو جاؤ گے تو آپ کو کامیابی ہرگز نہ مل سکے گی۔